وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منہاج ٹی وی کی وساطت سے نشر کیے جانے والے پروگرام عرفان القرآن میں آپ کی ہوسٹ حافظہ سحر امبرین۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے مدات کا بیان پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم مدات کی مزید جو قسمیں ہیں اس پر بھی کلام کریں گے اور اس کی کچھ مشق بھی کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تحفیظ القرآن اینڈ قراءت انسٹیٹیوٹ کی طالبات محترمہ ام ایمن کاشف، فائقہ عمران اور مدینہ ہاشم۔ آپ بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے، سبق کی ابتدا کی جائے گی مد فرعی کی اقسام سے۔ مد فرعی میں بیٹے ہم نے 4 اقسام پڑھی تھی مد فرعی کی۔ آپ کو یاد ہے ہم نے کون سی پڑھی تھی اقسام اس کی؟ کون کون سی تھیں؟ مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لازم۔ ماشاءاللہ، مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لازم، ہم نے 4 اقسام پڑھی تھی مد کی۔ مد کا سبب اگر حمزہ ہو تو اس کی 2 قسمیں ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ اور مد متصل اور منفصل کو ہم آج کی اس نشست میں، آج کے سبق میں انشاءاللہ مکمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ مد متصل کس کو کہتے ہیں؟ متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا ہونا، متصل ہونا۔ اردو میں ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، مستعمل ہے، متصل ہونا، جڑا ہونا۔ اگر حرف مدہ کے بعد، حرف مدہ یعنی الف واو اور یا کے بعد، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ یعنی جہاں پر حرف مدہ ہے اسی کلمہ میں اگر حمزہ موجود ہو تو اس کو ہم مد متصل کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جاء، اس میں الف مدہ ہے اور اس کے فوراً بعد حمزہ اسی کلمہ میں موجود ہے۔ ملائکتن ہے تو ملائکہ میں لام جو ہے اس کے بعد یہ کھڑا زبر فتح شبائی موجود ہے اور اس کے فوراً بعد حمزہ موجود ہے۔ اسی طرح سے اولائکہ ہے تو اگر اسی کلمہ کے اندر مد اصلی کے فوراً بعد حمزہ موجود ہو، سبب مد حمزہ، تو اس کو کہتے ہیں مد متصل۔ اور مد منفصل اس کو کہتے ہیں کہ اگر سبب مد حمزہ مد اصلی کے فوراً بعد دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو منفصل جو ہے وہ فصل سے، فصل کہتے ہیں جدا کرنے کو، الگ ہونے کو، تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ مد متصل کی مد کی مقدار 2 الف سے 2.5 الف اور 4 الف تک بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ ہم اسے 2 الف سے 4 الف کی مقدار مد تک طول دیتے ہیں۔ مد متصل کو کتنے الف تک طول دیں گے ہم؟ 2 الف سے 4 الف تک، 2 الف سے 4 الف۔ عمومی طور پر آپ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو کثرت کے ساتھ اس کی جو مد، اس کو طول دیا جاتا ہے، مد متصل کو وہ 2 سے 2.5 الف تک دیا جاتا ہے، لیکن آپ اس کو 2 سے 2.5 الف کی مقدار مد یا 4 الف تک بھی اس کو طول دیا جا سکتا ہے، اس کو مد کر سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سبق میں اس کی کچھ مشق بھی کریں گے۔ مد متصل اگر الف مدہ کے فوراً بعد حمزہ آ جائے، اسی کلمہ میں موجود ہو تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ آئیے کچھ کلمات پر اس کی مشق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹے پڑھیے گا۔ علماء، 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 شرکاء، شرکاء، انبیاء، 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 شفعاء، شفعاء، یتساءلون، یتساءلون، یشاءون، یشاءون،
یشاؤون یشاؤون یراؤون 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 للملائکۃ للملائکۃ اسرائیل 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 اولئک اولئک اولیاؤہم اولیاؤہم سواء سواء جزاء جزاء نداء 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 فداء فداء عطاء عطاء ماء ماء غثاء غثاء هباء 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 غطاء غطاء ناظرین و سامعین کرام، یہ ہم نے مد متصل میں مد اصلی کے فوراً بعد حمزہ اسی کلمہ میں موجود ہونے کی کچھ مثالیں ذکر کی، ان کی ہم نے مشق کی۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں جا بجا یہ کلمات آپ کے سامنے آئیں گے، آپ اس کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ اس کی آسن انداز میں بھی مشق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بعد ازاں آپ اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرنے پر قادر ہو سکیں گی۔ آئیے مد اصلی کے فوراً بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے اور مد اصلی الف کی بجائے واو ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے، اس کی بھی کچھ کلمات پر ہم مشق کرتے ہیں۔ سوءن سوء سوءن سوء سوءن سوء بسوءن بسوء قروءن قروء تبوء تبوء لیسوء لیسوء لتنوء لتنوء السوء السوء بالسوء بالسوء مد اصلی میں سے واو مدہ کے فوراً بعد حمزہ جو سبب مد ہے اسی کلمہ میں پایا جا رہا ہے۔ ہم نے چند کلمات پر اس کی بھی مشق کی، اب چند کلمات ہم مشق کریں گے مد اصلی میں سے یائے مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی، سماعت کیجئے اور اس کی مشق بھی کیجئے۔ جی بیٹے، ہنیئن ہنیئن مریئن مریئن بریئن بریئن تفیئ 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 وجیئ وجیئ سیئت سیئت خطیئاتکم 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 وللمسیء 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 انما النسیء انما النسیء یہاں سواد نہیں بیٹی، اس کو سین ہے، سین میں سٹی کی ساؤنڈ پیدا کی جائے گی، اس کو سین پڑھنا ہے آپ نے۔ انما النسیء انما النسیء ناظرین و سامعین کرام، آج کے اس سبق میں ہم نے مد متصل کی مشق کی اور مد متصل کو جانا، اور یقیناً آپ سب لوگوں نے مد متصل کی پہچان کو آسان انداز میں سمجھ لیا ہوگا کہ اگر
حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں موجود ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ وہ مد اصلی الف مدہ بھی ہو سکتی ہے، واو مدہ بھی اور یا مدہ بھی۔ ہم نے تینوں مدات کے بعد اسی کلمہ میں موجود حمزہ سبب مد اس کے موجود ہونے پر اس کی مشق بھی کی اور کوشش کی کہ آپ مد واجب مد متصل کو آسان انداز میں جانیں اور اس کی مشق پر قادر ہو سکیں۔ مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ اس کی مقدار کو ہم نے ذکر کیا تھا بیٹے، کتنی مقدار تھی مد متصل کی؟ 2 سے 4 الف جی 2 الف سے 4 الف کی مقدار مد، 2 الف سے 4 الف کی مقدار مد، یہ مد متصل کی مد کی مقدار ہے اور ہم اس کو اتنا طول دے کے پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اگر تجوید کے قواعد کا خیال رکھا جائے تو اس کی تلاوت میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے کلمات ہیں کہ اپنی آوازوں سے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کے دوران حسن پیدا کرو، اس کو حسن دو، آراستہ دو کرو۔ زین القرآن باصواتکم، زینت دو تم قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کے کلام الہی کی تلاوت کے دوران حسن پیدا کیا جا سکے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم ان تمام تر قواعد کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ آئیے پروگرام کے اختتام پر شامل کرتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت قول مبارک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا بہترین ہم نشین کون ہے؟ بہترین ہم نشین کون سے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اللہ رب العزت ہمارے عمل کو، ہمارے علم کو اور ہمارے حسن خلق و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر رہے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ اس پروگرام کے لنک کو اپنے دیگر احباب تک ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہمیں احساس ہے دکھی انسانیت کی خود مختاری اور خوشحالی کا۔